ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم ہؤلاء، یہ تم ہی ہو۔ ہا انتم ہؤلاء، یہ تم ہی ہو۔ جادلتم، تم نے جھگڑا کیا، طرفداری کی، عنہم، ان کی۔ جادلتم عنہم، تم نے ان کی طرفداری کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ ہا انتم ہؤلاء، یہ تم ہی ہو۔ جادلتم عنہم، کہ تم نے ان کے لیے جھگڑا کیا، تم نے ان کی طرفداری کی، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں۔ فمن، پس کون، یجادلو، جھگڑا کرے گا، اللہ، اللہ سے، عنہم، ان کے بارے میں۔ فمن یجادل اللہ عنہم، پس کون اللہ سے جھگڑا کرے گا ان کے بارے میں، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ام، یا، من، کون، یکون، ہوگا، علیہم، ان کی طرف سے، وکیلا، ذمہ داری قبول کرنے والا۔ امن یکون علیہم وکیلا، یا ان کی طرف سے کون ذمہ داری قبول کرنے والا ہوگا۔ ومن، اور جو، یعمل، کوئی عمل کرے گا، سوءا، برا۔ ومن یعمل سوءا، اور جو کوئی برا عمل کرے گا، او، یا، یظلم، زیادتی کر بیٹھے گا، نفسہ، اپنے آپ پر، او یظلم نفسہ، یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے گا، ثم، پھر، یستغفر، وہ معافی مانگے گا، اللہ سے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگے گا، تو یجد، پائے گا، اللہ کو، غفوراً، بخشنے والا، رحیما، رحم کرنے والا۔ یجد اللہ غفورا رحیما، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا عموماً قرآن کریم کا اسلوب اور طریقہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کی غلطی ہوتی ہے تو ایک تو اس غلطی کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے، اور اس غلطی کا آخرت میں یا دنیا میں جو خمیازہ ہے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو توبہ کی تلقین بھی کی جاتی ہے کہ چلو کوئی نہیں، اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لی جائے، اگر یہ معافی مانگے گا تو اللہ بھی اس کو معاف فرما دیں گے۔ یہ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے کہ غلطی بتائی بھی جاتی ہے اور اس غلطی کا جو خمیازہ ہے وہ بھی بتایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں اس غلطی کی بخشش کی تلقین بھی کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے، تو یجد اللہ غفورا رحیما، وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ ومن یکسب اسما، ومن، اور جو، یکسب، کمائے گا، اسما، گناہ، ومن یکسب اسما، اور جو شخص گناہ کمائے گا،
فَإِنَّمَا تو بے شک یکسبہ وہ اس کو کمائے گا علی نفسہ اپنے ہی خلاف، اپنی جان کے خلاف. یہ دنیا کے اندر اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے، دنیا کا عمومی رویہ اور دستور یہ ہے آج کل، غلطی خود کرو اور پھر کسی کے سر پہ مڑ دو، اس کا وہ دوسروں کے سروں پہ ڈالتے رہو، غلطیاں خود کرتے رہو، دوسروں کے سروں پہ ڈال دو، فلاں قصوروار ہے، فلاں ذمہ دار ہے، فلاں ٹھیک ہو جائے نا تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، فلاں سدھر جائے نا سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایک ہمارا عمومی رویہ ہے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو کوئی برائی کرے گا اس برائی کا وبال اس کی اپنی جان کے اوپر ہوگا. يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس کا وبال اس کی اپنی جان کے اوپر ہوگا. وَكَانَ، اور ہیں اللہ عَلِيمًا، جاننے والے، حکیمہ، حکمت والے. وَمَن، اور جو یکسب ارتکاب کرے گا خطیئہ کسی غلطی کا، او اسمن یا کسی گناہ کا، ثم پھر یرمی وہ منسوب کر دے گا بھی اس گناہ یا غلطی کو بریئن کسی بے گناہ کی طرف، ثم یرمی بہ بریئا، پھر وہ اس غلطی اور اس گناہ کو کسی بے گناہ کی طرف منسوب کر دے گا، یا اس کا الزام کسی بے گناہ پہ ڈال دے گا. فقد، تو یقیناً، احتمل، اس نے اٹھایا، اپنے سر لیا، بہتانن، بہتان، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور بہت بڑا گناہ. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، جو کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے گا، غلطی کا، او اسمن یا گناہ کا، ثم یرمی بہ بریئا، پھر کسی بے گناہ شخص کے سر اس کا الزام دھر دے گا، فقد احتمل بہتانا، اس نے بہت بڑا بہتان اپنے سر لیا. بہتان کا مطلب کسی پر جھوٹا الزام لگانا، اس نے کسی شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگایا اس کا، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور بہت بڑا گناہ اپنے سر لیا، اور بہت بڑا گناہ اپنے سر لیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قیامت اس لیے رکھی ہے کہ دنیا میں انسان اپنی چالاکیوں سے جو حرکتیں کر جاتے ہیں نا، اور اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر غلطی کر کے خود بچ جاتے ہیں، قربانی کا بکرا کسی اور کو بنا دیتے ہیں. تو اللہ نے قیامت اس لیے رکھی ہے کہ وہ پھر اس چیز کا حساب کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا حساب کریں گے، کیوں کیا ایسا، کسی بے گناہ پر یہ زیادتی کیوں ہوئی، اس کے سر کیوں دھر دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے جانتے بوجھتے کہ کوئی جھوٹا الزام لگایا کسی شخص کے اوپر، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو آگ کے پہاڑ کے اوپر کھڑا کریں گے، آگ کے پہاڑ کے اوپر کھڑا کریں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ یہ کریں گے. عین ممکن ہے کہ پہاڑ مٹی کا ہو اور اس کو آگ لگی ہوئی ہو، اور اس آگ کے شعلوں میں گھرے ہوئے پہاڑ پہ اس شخص کو کھڑا کیا جائے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اتنی بڑی آگ ہو جیسے پہاڑ ہوتا ہے، اور اس پہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کھڑا کریں، کھڑا کر کے وہاں پر اسے کہا جائے گا آج سارے لوگوں کے سامنے اس بات کا اعتراف کر کہ تو نے فلاں کی طرف جو غلط بات منسوب کی تھی تو وہ جھوٹا الزام تھا تیری طرف سے، وہ تو نے جھوٹا الزام لگایا تھا اور وہ شخص بے گناہ تھا، بری تھا. آج سب کے سامنے اس چیز کا اعتراف کر. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، جو شخص کوئی غلطی کرے،
او اسمن یا کوئی گناہ کر بیٹھے ثم یرمی بہ بریئا اور پھر اس کا الزام کسی اور کے سر پہ دھر دے، کسی بے گناہ کے سر پر، فقد احتمل بہتانا اس نے بہت بڑا بہتان، جھوٹا الزام اپنے سر لیا، واسما مبینا اور بہت بڑا گناہ۔ بہت محتاط رہنا چاہیے، بہت محتاط رہنا چاہیے۔ آج کا ہمارا معاشرہ، مجموعی طرز عمل کافی غیر محتاط ہو گیا، کافی غیر محتاط۔ کوئی شخص اپنی غلطی کبھی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سارا ملبہ دوسروں پہ ڈالنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے ہر شخص۔ ولو اور اگر، لا نہ، فضلو فضل ہوتا، اللہ کا، علیہ کا آپ پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولولا فضل اللہ علیہ، اگر اللہ کا آپ پہ فضل نہ ہوتا، ورحمتہ اور اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی، لہمت تو ارادہ کر لیا تھا، طائفتن ایک گروہ نے، منہم ان لوگوں میں سے، لہمت طائفۃ منہم تو ان میں سے ایک گروہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، ان یضلوک، ان کے یضلوک کہ وہ آپ کو غلط فہمی میں ڈال دیں، کہ وہ آپ کو غلط فہمی میں مس گائیڈ کرنا جسے کہتے ہیں، کہ وہ آپ کو مس گائیڈ کر دیں۔ وما یضلون اور وہ نہیں بھٹکا رہے تھے، الا مگر انفسہم اپنی جانوں کو، حالانکہ وہ کسی اور کو نہیں بھٹکا رہے تھے، کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے تھے۔ وما یضرونک اور وہ آپ کا تو نہیں بگاڑ سکتے تھے، من شیء کچھ بھی، وما یضرونک من شیء وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، وہ جو بھی نقصان کرنا تھا اپنا ہی کرنا تھا، لیکن انہوں نے ارادہ ضرور کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بھٹکائیں اس معاملے کے اندر۔ وانزل اور نازل فرمائی، اللہ نے، علیک آپ پر، الکتاب کتاب، اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، والحکمہ اور اللہ نے آپ کو حکمت عطا فرمائی، وعلمک اور آپ کو اللہ نے سکھایا، ما وہ باتیں، لم تکن نہیں تھے آپ، تعلم جن کو جانتے، اور جو باتیں آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ باتیں بھی آپ کو سکھلائیں، آپ کو ان کی تعلیم دی۔ وکانا اور ہے، فضل اللہ کا فضل، علیک آپ پر، عظیما بہت بڑا، وکانا فضل اللہ علیک عظیما اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ بس آج یہاں تک۔